السلام علیکم ناظرین، آج محرم کی 10 تاریخ ہے اور میری آنکھوں کے سامنے بچپن کے بہت سے واقعات گھومتے ہیں۔ ہمارے ایک رشتہ دار کا گھر ایسی جگہ پر تھا جہاں پہ محرم کے جلوس گزرا کرتے تھے اور ہم بڑے اشتیاق سے ان کے گھر جا کے ان جلوسوں کو دیکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد ٹائم گزرا اور میں ٹی وی پر شام غریباں علامہ رشید ترابی صاحب کا دیا ہوا لیکچرز ان کے سنا کرتی تھی، اور توبہ کے موضوع پر انہوں نے جو لیکچر دیا تھا وہ آج تک مجھے یاد ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت میں سنا کرتی تھی 10ویں محرم کو شام غریباں۔ آج پھر محرم کی 10ویں تاریخ ہے اور میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے ایران میں گزارا ہوا محرم، عراق میں گزارا ہوا محرم وہ آ رہا ہے۔ عراق میں جو محرم ہم نے دیکھا، اور عین 10ویں محرم کو کربلا کے جگہ پہ ہم نے وہ پورا دن گزارا، اور میں جب کسی اپنی اہل تشیع دوست کو بتاتی ہوں کہ ہم نے محرم کی 10ویں محرم ہم نے کربلا میں گزاری تھی، تو وہ پررشک نگاہوں سے مجھے دیکھتی ہیں کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ ایران میں جو ہم نے محرم کے ماتم دیکھے، وہ ہمارے ہاں کے ماتموں سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ اور میں نے ایران کے بارے میں جو کتاب لکھی تھی آجیل کے نام سے، یہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو یقین یہ آجیل الٹا لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا، میں آپ کو اینڈ میں اس کو سیدھا کر کے بھی دکھا دوں گی۔ اور آجیل میں نے محرم کی جو مجالس اٹینڈ کیں بہت اچھی تھیں، اور اس کے علاوہ محرم کے جو ماتمی جلوس تھے وہ ہم اپنے اپارٹمنٹ کی بالکنی سے دیکھا کرتے تھے، اور میں نے اس کے اوپر پورا ایک مضمون لکھا ہوا ہے اپنی کتاب آجیل کے اندر۔ اور محرم کے دنوں میں اکثر رسائل جو ہے نا، میرا یہ مضمون میرے ہی نام سے آجیل کی کتاب سے لیا ہوا شائع کرتے ہیں۔ تو آج میرے ہاتھ میں اپنی ہی کتاب ہے جو میں نے محرم کے جلوس کے بارے میں لکھی ہوئی تھی، وہ میں اس کا ایک چھوٹا سا چیپٹر نہیں کہوں گی، چیپٹر تو کافی لمبا ہے، اس میں مجالس کا میں نے ذکر کیا ہوا ہے اور ذکر کیے ہوئے ہیں۔ یہ میں صرف اپنے گھر کی بالکنی سے جو ماتمی جلوس دیکھ رہی ہوں نا، اس کے بارے میں نے لکھا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ جی، کل محرم کی 9ویں تاریخ تھی اور رات دیر تک ہم بالکنی میں بیٹھے سڑک پر سے گزرنے والے ماتمی جلوسوں کو دیکھ کر پاکستان میں دیکھے ہوئے ماتمی جلوسوں سے موازنہ کرتے رہے۔ یہاں کے ماتمی جلوسوں میں ایک ربط ہے، روانی ہے، موسیقی ہے، اگرچہ فارسی میں نوحہ خواں ہیں، بول سمجھ میں نہ آنے کے باوجود دل کو لگتے ہیں، کیونکہ ان میں شدت کی بجائے نرمی ہوتی ہے۔ آگے تعزیہ ہوتا ہے جو بالکل ہی مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ ایک فریم کے اوپر بڑی بڑی تلواریں اور درمیان میں دونوں اطراف میں چھوٹی چھوٹی نصب ہوتی ہیں، اور ہر تلوار کے سرے پر دو دمیں، جیسے لومڑی کی دم ہوتی ہے نا، اس طرح کی دمیں جو ہے نا، اس قسم کی چیز لہرا رہی ہوتی ہے۔ اس تعزیے کے پیچھے بڑے بڑے لیمپ بردار ہوتے ہیں، یا پھر ایک گاڑی ساتھ ساتھ رواں ہوتی ہے جس پر بڑی بڑی روشنیاں لگی ہوتی ہیں۔ پھر ڈرم بردار اور پیتل کے بڑے بڑے سے تھال قسم کے ڈھال بردار، جو دونوں ہاتھوں میں پکڑے یہ تھال جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو بڑی خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے۔ ڈرم، تھال اور زنجیر زنی، یہ سب اس خوبصورت انداز اور ردم سے بجائے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ فارسی میں خوش الحان قسم کے مرثیہ۔ جو کچھ بھی وہ گا رہے ہوتے ہیں وہ سب مل کر ایک سما باندھ دیتے ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے پاکستان کے ماتمی جلوس آنے لگتے ہیں، جہاں ننگے پنڈوں پر سے خون بہہ کر سفید شلواروں کو سرخ کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں جلوس میں شریک سبھی مردوں نے
کالی پینٹ اور سفید شرٹ پہن رکھی ہوتی ہے۔ عورتیں بھی اکثر ساتھ دکھائی دیتی ہیں جو سیاہ چادر اوڑھے ہوتی ہیں۔ گورے گورے ہاتھوں سے ہلکے ہلکے انداز میں وہ سینہ کوبی کرتی ہیں، اور اس میں بھی ایک انداز ہے، ایک روانی ہے۔ آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ جب میں نے یہ مضمون لکھا تھا اس وقت بھی 10ویں تاریخ تھی، اور آج جب میں آپ کے لیے اس کو پڑھ رہی ہوں تو آج بھی محرم کی 10ویں تاریخ ہے، اور میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ اپنی یہ تحریر شیئر کروں۔ صبح کے 10 بجے ہیں، ہر طرف ہو کا عالم طاری ہے۔ جوں جوں دن ڈھلے گا شام کے سائے پھیلنے لگیں گے، ماتمی جلوسوں میں اضافہ ہونے لگے گا۔ آج رات 12 بجے ہر مسجد اور امام باڑے کے باہر بے شمار لوگ جمع ہونے لگیں گے۔ دور دور تک زمین پر قالین بچھا کر لوگ کھانے پینے کی اشیاء لے کر بیٹھ جائیں گے، اور یہ کام گھنٹوں پہلے شروع ہو جائے گا، کیونکہ دیر سے پہنچنے والوں کو پھر آگے جگہ نہیں ملے گی۔ مساجد سے ہونے والے ذکر یا مرثیے سنیں گے، ساتھ قہوہ وغیرہ کے دور بھی چلیں گے، اور جوں جوں 12 بجیں گے سب لوگ موم بتیاں روشن کر کے اپنے ہاتھوں میں یہ روشن شمع اٹھائے ایک جلوس نکالیں گے۔ یہ اس روز کی یادگار کے طور پر ہوگا جب کربلا کے میدان میں لوگ ہاتھوں میں شمع اٹھائے اپنے عزیز و اقارب کی لاشیں تلاش کر رہے تھے۔ مسز روبینہ بتا رہی تھی کہ یہ منظر بے حد دل فریب ہوتا ہے۔ میرا ارادہ تو ہے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے آج دیکھ سکوں۔ اپنے میاں کو راضی تو کر رہی ہوں میرے ساتھ وہ بھی اس منظر سے اپنی آنکھوں کو روشن کرنے باہر نکلیں، مگر ان کے اعتبار بتا رہے ہیں کہ وہ نہیں جائیں گے۔ تہران کے ماتمی جلوسوں کا اپنے ہاں سے موازنہ کرتے ہوئے یہاں کے لوگوں کی تعریف کر رہی تھی، تو ایک دوست نے جو برس ہا برس سے یہاں مقیم ہے ایران میں، کچھ ایسے بتایا شہر بھی ہیں جہاں کے لوگوں میں محرم اس قدر شدت سے منایا جاتا ہے کہ پاکستان میں بھی ویسا نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ تہران میں تھے، میں نے تہران کے محرم کا ذکر کیا، اور اپنے اس آرٹیکل میں نے مجالس میں جو میں نے شرکت کی وہاں پہ اپنی اہل تشیع دوست کے ساتھ مسز رضا کے ساتھ ان کا بھی ذکر کیا، لیکن آج کے دن کے حوالے سے خاص طور پر میں نے اس ماتمی جلوس کے منظر آپ کے سامنے پیش کیا جو ہم اپنے اپارٹمنٹ کی ایک بہت وسیع اور اس بالکنی میں بیٹھ کے رات تک دیکھا کرتے تھے۔ تو آج 10ویں محرم ہے، ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں آج آپ کے لیے اپنی کتاب آجیل میں سے وہ مضمون پڑھوں، اس کا کچھ حصہ پڑھوں جس کو بہت سے رسائل آج کے دن اپنے رسالوں میں نقل کرتے ہیں۔ تو آج کے دن کے حوالے سے میری یہ آپ کے ساتھ ایک شیئرنگ تھی، بات چیت تھی جو مجھے ایک دم سے خیال آیا، اور میں نے یہ اپنی کتاب نکالی اور پھر اس کا ایک چیپٹر آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ٹھیک، تو امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے ان لوگوں کے طور طریقے مشاہدہ کرنا، ان کی رسموں کو دیکھنا، ان کے طریقوں کو دیکھنا۔ اسی طرح میں نے ایران میں نوروز کے موقع پہ بھی بہت مضامین لکھے تھے کہ نوروز وہاں پہ کس طرح منایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایران میں قیام سے پہلے مجھے نوروز کے بارے میں اتنا زیادہ علم نہیں تھا جو میں نے وہاں رہ کے دیکھا، اور پھر مجھے یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ عراق میں نے کربلا میں پورا ایک دن ہم لوگوں نے گزارا، اور میں نے وہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی جس کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان جو ہے وہ سعادت سمجھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اگلے ولاگ میں آپ سے آپ کے ہی سوالوں کے جوابات دوں گی، اور آپ نے جو پوچھا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت ایک بار پھر۔